اور ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اور وہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ ہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو بھی وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کی پرشی تم سے نہیں ہوگی۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے ایک پھر گئے۔ یہ نبی ان سے کہو، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور اس طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رکھو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہے۔ پہلے جس طرف تم رجوع کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیات تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کے طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی یعنی مسجد حرام ہی کی جانب کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی تمام کارروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فارق دوسرے فارق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وحی آنے کی تو تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے۔ جن کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی ہے وہ ان کو خوب پہچانتے ہیں، ایسا ہی جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، اور یہ حق اللہ کے طرف سے ثابت ہے، تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبہ اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنا منہ کرتا ہے، تو تم نیک قوم میں سبقت کیا کرو۔ تم کہاں کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنا چہرہ خانے کعبہ کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تمہارے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرم ہی کی طرف رکھا کرو، اور ہم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ تم نماز میں اسی کی طرف رکھا کرو تاکہ مخالفین کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے، مگر ان میں جو ظالم ہے تو تم ان سے کوئی اندیشہ نہ کرو، لیکن مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو تاکہ میں تم پر اپنا ایمان پورا کروں اور تاکہ تم راہ حق
پر قائم رہو۔ جس طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے اور جو ہماری آیت تم کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب الہی سکھاتا ہے اور حکمت کی اچھی باتیں بتاتا ہے اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم بالکل نہ جانتے تھے، تو تم میرے نعمتوں کا یاد کیا کرو، میں بھی تم کو نعمت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔